سورہ یونس کی آیت نمبر 57۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور دلوں کی صحت، وَہُدیٰ، اور ہدایت، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت، لِلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے۔ اس آیت میں قرآن کریم کے آنے اور اس کی نصیحت، شفا، ہدایت اور رحمت ہونے کا بیان کہ یہ کتاب ان فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔ اس آیت میں قرآن کریم کے 3 عظیم فائدے بیان کیے گئے۔ نمبر 1، موعظہ، اس کے معنی ہے وہ چیز جو انسان کو پسندیدہ چیز کی طرف بلائے اور خطرے سے بچائے۔ خلیل نے کہا کہ موعظہ نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تفسیر جمل میں ہے کہ موعظہ کا معنی ہے واعظ و نصیحت، یعنی مکلف کے سامنے نیک اعمال جو کہ اس کے لیے فائدہ مند ہے اور برے اعمال جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں بیان کر کے اسے نصیحت کرنا۔ اسی طرح اچھے عمل کی ترغیب دینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے، اور قرآن کریم سے یہ فائدہ انتہائی احسن طریقے سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، شفا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک قلبی امراض کو دور کرتا ہے۔ دل کے امراض سے مراد مذموم اخلاق، فاسد عقائد اور مہلک جہالتیں۔ قرآن پاک ان تمام امراض کو دور کرتا ہے۔ نمبر 3، قرآن کریم کی صفت میں ہدایت بھی فرمایا، کیونکہ وہ گمراہی سے بچاتا اور راہ حق دکھاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت، اس لیے فرمایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موعظہ کا معنی یہ ہے کہ نفع دینے والی چیزوں یعنی اچھے اعمال کی ہدایت اور نقصان دینے والی چیزوں یعنی برے اعمال سے ڈرانا۔ من ربکم موعظہ کی صفت ہے، اور ارشاد فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس میں سینوں سے مراد دل ہے، اور معنی یہ ہے کہ قرآن واعظ و نصیحت کرنے والا ہے اور اسی کے ذریعے دلوں کے امراض یعنی کینہ، حسد، بغض اور برے عقائد سے شفا نصیب ہوتی ہے، اور ارشاد فرمایا وَہُدیٰ، یعنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ حق و باطل میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ مزید فرمایا اس آیت میں شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں کی طرف اشارہ ہے۔ شریعت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے موعظۃ من ربکم میں ہے، کیونکہ شریعت سے ظاہری طہارت حاصل ہوتی ہے، اور طریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس حصے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ میں ہے،
क्योंकि तरीक़त बातिन को हर नामुनासिब चीज़ से पाक करती है, जबकि हकीकत की तरफ इशारा आयत के इस हिस्से व हुदा व रहमतुल लिल मुमिनीन में है, क्योंकि हकीकत ही के ज़रिए दिलों में इन अनवार की तजल्लियात फैलती हैं, जिनके ज़रिए चीज़ें अपनी हकीकत के मुताबिक नज़र आती हैं। जब दिलों में इन अनवार की तजल्लियात आ जाएं, तो फिर हर चीज़ में अल्लाह ताला की कुदरत दिखाई देती है और हर चीज़ इल्म ज़ौक़ी के एतबार से इसके करीब हो जाती है। खुलासा ये है कि हकीकत तरीक़त का समरा है और हकीकत तरीक़त और शरीयत को मजबूती से थामने के बाद ही हासिल होती है। इसलिए कहा गया है कि हकीकत शरीयत के बगैर बातिल है और शरीयत हकीकत के बगैर बेकार है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, जो पढ़ा सुना अमल की तौफीक